حمزہ اقبال کا کوشچن ہے، آئی ایم فیلنگ بورڈم، واٹ اے بورنگ لائف، نو انٹرٹینمنٹ. سر دیز اسٹیٹمنٹس آر ٹو کامن ایوری ویئر ان دس لاک ڈاؤن. واٹ آر دا ایکچوئل سائیکولوجیکل ریزنز بیہائنڈ دیم؟ عیاشی کی لت، اور کوئی ریزن نہیں ہے. اتنی لت پڑ چکی ہے ہمیں عیاشی کی کہ جو لوگ اپنے اپنے باس کو گالیاں دیتے ہوتے تھے نا، دفتر جانے والے نوکر، وہ اس وقت دفتر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس لیول کے حالات ہو چکے ہیں ہمارے کہ ہم نے اپنے نفس کے جو کیمسٹری ہے نا ہماری، اس کو اتنا زیادہ یوز ٹو کر لیا کہ ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہمارے سامنے چلتی رہے. ہر وقت میں کسی ایسے معاملے میں بزی رہوں. بزی رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ڈوپامین سینٹرز کو ہر وقت ڈوپامین بھرتا رہوں ان پیالوں میں. تو کوئی نہ کوئی ایونٹ میرے سامنے شروع ہوتا رہے، ڈوپامین کا سینٹر کھل جاتا ہے، اور وہ ایونٹ کمپلیٹ ہوتا رہے، ڈوپامین کا سینٹر بند ہو جاتا ہے. جیسے 9 o'clock ہو گئے اور پھر 6 o'clock ہو گئی، تو ڈوپامین 9 o'clock شروع ہو گئی اور 6 بجے چھٹی ہو گئی. آج کا دن کمپلیٹ ہو گیا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ نے جس وجہ سے بنایا تھا، میں نے آج کے دن وہ مقصد پورا کر دیا. اتنا بڑا احساس ہے ہمیں اپنی اس ہستی کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 6 بجے ہم اپنی انسانیت کی تکمیل پہ آتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو جا کے ایسے تھوڑی اوپر کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو آج تمہارے باپ نے نا اپنی دنیا میں آنے کا مقصد پورا کیا، تمہاری کیا اوقات ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. اس لیول تک ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس لائف کے اندر ملوث کر لیا ہوا ہے. اتنا بڑا جرم کبھی بھی نہیں ہوا انسانیت کے ساتھ جس طریقے سے یہ کورپوریٹ، اس کو بھی میں ٹیکنالوجی کہوں گا، دس کورپوریٹ ٹیکنالوجی ہیز روئنڈ اس. وی شوڈ ہیو ہیڈ a lot more reflective time, meditation time, thinking time to ourselves. And جو درویش تھے نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کرونا آئی ہوئی ہے اس وقت. وہ ابھی تک وہی کام کر رہے ہیں ہمیں جو پہلے کر رہے تھے. جو رائٹرز تھے وہ ابھی بھی رائٹرز ہی ہیں. جو تھنکرز تھے وہ بھی تھنکرز ہی ہیں. جو پہلے بھی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے، ان کو ایک اور دعا کرنی پڑی ہے. ابھی بھی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہیں وہ. All of those people who were serious, they did not feel any kind of change in their chemistry. If anything, they are way more softer now, کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے وہ. یہ ہم لوگ یہ جو بور ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آگ گھر کے باہر تک آئی ہوئی ہے، دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہے، سب کے گلی گلی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم لوگ بور ہو رہے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. اتنا برا ورلڈ ویو ہے ہمارا، اتنا برا پرسپیکٹیو ٹورڈز بینگ اے ہیومن بینگ ہے ہمارا. اتنا غلط نظریہ ہے ہم اپنی ذات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ہمارا، کہ لوگ عمومی طور پر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بورڈم کا کیا کر رہے ہیں آج کل، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے آج کل. نیٹ فلکس کی ریٹنگز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے. اس وقت نیٹ فلکس کا CEO کی دعائیں کر رہا ہے کہ کرونا جو ہے نا وہ ڈیلے نہ ہو جائے. کرونا کا جو ٹائم ہے وہ کہیں پہ وہ ختم نہ ہو جائے. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کی کمپنیز ہیں نا، they're having a ball right now. This is something which is so amazing of a contrast کہ خود سوچیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں کہ ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دنیا پہ ظاہر ہوئی ہوئی ہے، اور ہم اس وقت binge watching is our go-to strategy. This is something which is it's a great indicator. اس کے لیے کوئی بڑے زیادہ غار ہرا میں جا کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شیشہ کافی ہے ہمارے لیے. ایک شیشے میں جا کے دیکھیں، اپنے آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی اصلی اوقات کیا نظر آئی اللہ تعالیٰ کے اس اتنے بڑے واقعے کے ساتھ. پوری دنیا کے ٹائرنٹس اس وقت کانپ اٹھے. آج کل کا فرعون کانپ اٹھا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے. اور ہم پتہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ ڈارک کا یا بریکنگ بیڈ کا سیزن جو ہے نا وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں. دس از سم تھنگ وچ از amazing reality of our lives. کرونا نے جتنا بڑا آئینہ ہمیں دکھایا نا، اس سے زیادہ کلیئر حقیقت ہمیں اپنے نفس کی، اپنی روٹینز کی، اپنے نظریے کی، اپنے پرسپیکٹیو کی اس سے پہلے کبھی نہیں ملی. سو انڈرسٹینڈ دس. لیکن اصل میں آپ نے یہ تو بڑوں کے پرسپیکٹیو سے بتایا، بچوں کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بور ہو رہے ہیں. بلکہ آج تو ایک بچی وہ کہتی ہے کہ میں جب ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہوں نا تو میں بور نہیں ہوتی، جیسے ہی ٹی وی بند ہوتا ہے میں بور ہونا شروع ہو جاتی ہوں. پہلے تو اس بچی کو ٹی وی کے آگے سے ہٹائیں، چاہے وہ کرونا ہو یا نہ ہو. مگر دیکھیں بچوں کے لیے یہ باتیں کتنی اچھی ہیں. یہی 6 سال کی بچی جو بات کرے میں سمجھ سکتا ہوں، اس کا بیچاری کا پارک جانا، کھیلنا کودنا اس وقت بند ہو گیا ہے. آپ کیا کر رہے تھے
46 سال کا بندہ یہ بچوں والی جو باتیں کرے تو خود سمجھ جانا چاہیے ہمیں کہ اس کی ذہنی اوقات کیا ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں والے چونچلے اور چسکے اور نخرے، یہ سارے کے سارے معاملات ہماری اپنی اوقات تھے. اب پتہ چلا کشمیر میں کیوں مسئلے ہو رہے تھے، فلسطین میں کیوں مسئلے ہو رہے تھے. یہ کرونا نے ہمیں دکھا دیا کہ مسلمان آدمی اور عورت کی بیسک لائف سٹائل تھی کیا. وی ور ٹو بزی ڈوئنگ اسٹف وچ واز یوز لیس. مجھے ابھی کل ایک آرٹیکل آیا کہ دیکھو کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہو سکا کیونکہ ویسٹرن پاورز آر ٹو بزی ٹرائنگ ٹو سیو دیئر اون سیلفس. سو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کی اپنی اصلی اوقات، اپنی سسٹمز کی نا، ان ادیان کی اصلی اوقات نظر آ گئی ہے اس کرونا کے تھرو، اور ہمیں اپنے دین کی بھی اوقات نظر آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر کیا کیا چیز نافذ کی ہوئی تھی. سو اٹس اے ویری ویری کلیئر انڈیکیشن. میں جان کے ڈوپامین کے سینٹرز کی سائنس میں نہیں گیا، میں کیونکہ فلاسفی کی بات کروں گا آج، میں زیادہ سائیکالوجی کے اوپر جان کے نہیں جاؤں گا. سو انڈرسٹینڈ how important it is for you to realize what we really are. And you are what you do. آپ وہی ہیں، آپ کی اوقات وہی ہے جو آپ جو کرتے ہیں کام، جو آپ کے عمل ہیں وہ ہماری اوقات ہوتی. تو ہمارے اس وقت کے اعمال دیکھ لیں، ہر بندہ اس وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز نکال رہا ہے. سو پھر خود ہی سمجھ آ جانی چاہیے ہماری کہ جیسے ہی کرونا ختم ہوگا ہم واپس اسی موت کے کنویں میں اپنا موٹر سائیکل گھمانا شروع کر دیں گے. نہ اس کا کوئی شروع ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کچھ. پر اتنی اسپیڈ ہو کہ میرا بائک نیچے نہ گر جائے، اتنی تیز سے گھماتے ہیں اپنے اس موٹر بائک کو اس کنویں کے اندر، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. سو I am so sorry to be in this part of the planet, in this time of the life of the humans, because اس سے زیادہ کمتر ابھی تک انسان گرا نہیں ہے ہسٹری آف دا ہیومن بینگس میں. ابھی بھی اکا دکا آرگنائزیشن ہے جو لوگوں کو ریشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. میرے تو کچھ ایسے احباب ہیں جن کے ساتھ ہم کچھ مدد امداد کے لیے لوگوں کے ہم پیسے اکٹھے کر رہے تھے، تو ٹیرس سے نیچے نہیں آ رہے تھے کہ نہیں تیرے پاس آؤں گا تو مر جاؤں گا. اتنے ڈر گئے ہیں مسلمان کو، موت سے اتنا ڈر لگتا تھا. مجھے تو آج اس دفعہ پتہ چلا اپنے ٹیرس سے باہر گیٹ تک نہیں آ رہے لوگ کہ کسی کو کوئی پیسے نہ پکڑا دوں میں کہ یہ نہ وہ ہوا سے وائرس لگ جائے. سو اٹس اے مانیومنٹ ٹو our inner being. It's such a clear picture that we've actually been able to see now. جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھنی تو اس ویڈیو کے بعد دیکھنا شروع کر دیں انشاءاللہ.